العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبارك بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حضرات علماء کرام، مدرسہ انعام العلوم کے عزیز طلباء، دیگر معزز سامعین، مجمع میں موجود اکثریت ابھی تک میری نظر کے مطابق طلباء کی ہے. مولانا مدثر صاحب کا فرمان ہے اصلاح معاشرہ پر کچھ گفتگو کی جائے. تو میرے ذہن میں اللہ نے سورہ مومنون کی یہ ابتدائی آیتیں ڈالی. شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی کامیابی کا اعلان کر دیا. قد افلح المؤمنون. چونکہ طلباء بھی موجود ہیں، طلباء جانتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عربی زبان کے اعتبار سے بڑی تاکید کے ساتھ اعلان کر دیا قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہیں. گویا اردو میں ہم یا انگریزی میں اس کو کہیں گے گارنٹی ہے ایمان والوں کی کامیابی کی، قد اور افلاح کے ساتھ. لیکن آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موٹے طور پر 7 باتیں بیان کی کہ کامیابی کا اعلان تو ہم نے کر لیا، مگر کامیاب ہونے کے لیے یہ باتیں اس کے اندر ہونی چاہیے. ان میں سے میں نے صرف 2 باتوں کو تلاوت کیا ہے. بس ان 2 باتوں کو ہم سنیں اور سنانے کی کوشش کریں کہ اللہ پاک ہمیں ان کو صحیح بولنے کی، سمجھنے کی، پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.
ویسے عام طور پر ہمارا مزاج بن گیا ہے گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کرنے اور سننے کا، حالانکہ یہ نبوی مزاج نہیں ہے، یہ سنتی مزاج نہیں ہے۔ جو گھنٹوں گھنٹوں تقریریں ہوتی ہیں یہ سنت اور نبوی مزاج نہیں ہے۔ ہم لوگ طالب علم تھے دارالعلوم میں، ابھی بھی طالب علم ہی ہیں، تو دارالعلوم سے جب تبلیغ میں جاتے تھے تو دلی نظام الدین فجر کے بعد 2.5-3 گھنٹے بیان ہوتا۔ جب حدیث پڑھی، بخاری شریف پڑھی، پڑھائی کے زمانے میں بندہ کیا پڑھتا ہے، بس ایسے گزر جاتی ہے۔ ایسے ایک ساتھی کہنے لگا، وہ تبلیغی، چونکہ ہم لوگ وہاں تبلیغی کے نام سے مشہور تھے، یہ جو 2.5 گھنٹے تم نے بٹھا کے رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کب 2.5 گھنٹے تقریر کی ہے؟ کوئی حدیث دکھاؤ۔ تو میں نے کہا بخاری میں ایک حدیث ہے جو 3 صفحوں پر مشتمل ہے۔ تو کہنے کہا ہاں ٹھیک ہے، کر لے، اس کی قرات کتنے منٹ میں ہو جائے گی؟ آدھے گھنٹے سے کم میں قرات ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالی فرمان فرمایا کرتے تھے، تشریح تو نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو اس وقت چونکہ تبلیغ کا جنون تھا، الٹے پلٹے جواب اس کو دیے، لیکن بعد میں سوچنے لگا خود ہی کہ سچ مچ میں کیا شریعت میں اتنا لمبا چوڑا بیان ملتا ہے؟ ایک موقع پر ملتا ہے، اور وہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں تقریباً 8 گھنٹے بیان کیا ہے۔ صرف نماز کے لیے خاموش رہے ہیں، باقی بخاری کے اندر ہی وہ روایت موجود ہے، وہاں سے اندازہ لگایا محدثین نے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قضائے حاجت کی ضرورت تھی مگر آپ نے پوری نہیں کی۔ جب میدان عرفات سے نکلے پھر راستے میں آپ نے وضو استنجا کیا۔ تو راوی یہ کہتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی مگر آپ نے اپنی ضرورت کو دبا لیا، اس لیے کہ یہاں پر احکام کو بیان کرنا تھا، اور یہی وہ موقع تھا جس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا ہے، جس کو ہم حجۃ الوداع کے نام سے بیان یاد کرتے ہیں، وداعی کا خطبہ۔ اس کے علاوہ اور کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں ملتی ہے۔ تو جب ضرورت ہوگی تو لمبا چوڑا بیان، جیسے کہ مدرسوں کے اندر چھوٹی کلاسوں میں نہیں، مادر علمی دارالعلوم دیوبند یا دیگر بڑے اداروں کے اندر جائیں گے تو وہاں مغرب کے بعد بھی بخاری کا درس ہوتا ہے، عشاء کے بعد بھی بخاری کا درس ہوتا ہے۔ مغرب سے عشاء تو محدود وقت ہوتا ہے، عشاء کے بعد انلمیٹڈ۔ ہمارے شیخ ثانی کبھی 12 بجے چھوڑتے تھے، کبھی 12:30، کبھی کم کبھی زیادہ، اور آخری دنوں میں جب بخاری کو پورا کرنا ہوتا 12 سے 1 بج جاتے۔ تو وہ چونکہ ایک درس ہے، وہ چونکہ ایک نصاب کو مکمل کرنا ہے، اس لیے لمبی چوڑی تقریر وہاں ہوتی ہے۔ لیکن عام طور پر ہم سب کا مزاج لمبی چوڑی تقریر کرنے کا اور سننے کا ہو گیا ہے۔ جو مقرر چھوٹی تقریر کرے گا محسن مطالعہ نقل یہ اچھا اس میں خاص تقریر تغن کی انتنا، اور سامعین کا حال یہ ہوتا ہے آدھے گھنٹے مشکل سے سنیں گے، خشوع خضوع کے ساتھ تو آدھا گھنٹہ بھی نہیں، لیکن کبھی کبھی شوق میں آدھا گھنٹہ مشکل سے، اس کے بعد یا تو گھڑی کو دیکھیں گے یا دروازے کو دیکھیں گے
اور یا اونگتے رہیں گے، چوتھا کام بالکل نہیں کریں گے۔ اور کبھی کبھی مقرر کو ٹارچر کرنے کے لیے ایک نظر ادھر ہوگی ایک ادھر ہوگی، اور جب خطیب کی نظر اس بندے پر پڑتی ہے کہ وہ ایک نظر ادھر اور ایک ادھر، گویا وہ ایک تیر ادھر چلا رہا دوسرا تیر ادھر چلا رہا، چپ ہو جا بہت ہوگی اب تیری گھڑی لمبی چل رہی ہے۔ اصل مزاج ہونا چاہیے کہ بھائی جو کچھ میں سن لوں اس پر میں عمل کر لوں۔ ویسے تو تقریباً ہر جلسے میں، ہر سیرت کے پروگرام میں، ہر اصلاحی پروگرام میں، ہر تبلیغی پروگرام میں شروع میں ہم سنتے ہیں ہم عمل کی نیت سے بیٹھے ہیں اور عمل کی نیت سے سنیں گے اور پھر عمل کریں گے۔ اللہ معاف کرے، دلوں کا راز کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن تجربہ ہوتا ہے کہ 95% مجمع ارادہ بھی نہیں کرتا کہ مجھے عمل کرنا ہے، انشاءاللہ کہہ دیں گے وہ، چونکہ ہماری زبان پر انشاءاللہ آ گیا ہے، ورنہ دل سے واقعی اس نیت سے کہ واقعی جو کچھ آج کہوں گا یا جو کچھ آج سنوں گا اس پر واقعی میں آج سے 100% عمل کروں گا، ایسی نیت بہت کم ہے۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ آج امت بدنیتی کی نہیں بے نیتی کی شکار ہے۔ بدنیت کم ہوتی ہے، نیت ہی کچھ نہیں ہوتی ہے کہ میں کیوں سن رہا ہوں، میں کیوں سنا رہا ہوں۔ بدنیتی تو یہ ہوگی کہ میں تقریر کروں گا، لوگ کہیں گے زبردست مزہ آواز، اور مزہ تب آتا ہے جب خطیب کسی کی مخالفت کرتا ہے، تب سامعین کو بڑا مزہ آتا ہے، اور جب اسی کو نشانہ بنائے گا تو کہتے دکن آج ایسے بوئی نظری بن دیکھا سے نظری آج اس امام صاحب ٹارگٹ بوئی ٹھومت بنائی تھی، چونکہ وہ اس کے نفس پر لگ رہی ہے۔ یہ ہے بدنیتی، اور بے نیتی یہ ہے اللہ دی گلیں اللہ جانے سانو کی لینا، اللہ کی باتیں ہیں اللہ جانے کے ہمیں کیا لینا دینا ہے۔ ہم ہر جگہ پر کوشش کریں کہ آج جو کچھ سنوں گا، آج جو کچھ پڑھوں گا اس پر عمل کرنے کی نیت کروں گا۔ عمل ہو یا نہ ہو یہ توفیق خداوندی پر موقوف ہے، اللہ توفیق دیں گے تو عمل ہوگا، نہیں توفیق دیں گے نہیں ہوگا، لیکن کم سے کم نیت تو کر سکتے ہیں کہ آج میں انشاءاللہ جو سنوں گا اس پر عمل کروں گا۔ تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ یہ نیت۔ طلبہ سوچ رہے ہم تو ماشاءاللہ سے مدرسے کی چہار دیواری کے اندر ہیں اور مہمان رسول ہیں، فرشتے ہمارے پیروں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، ہمیں کیا نیت کرنی ہے؟ سب سے زیادہ نیت کرنے کی ضرورت ہم کو ہی ہوتی ہے۔ ہم کیا، ہماری کیا اوقات؟ علماء یہ کہتے ہیں، علماء نے یہ بتایا ہے، لکھا ہے کہ امام کی نیت اور امام کے عمل کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے۔ اہل مدارس کی نیت اور اہل مدارس کا اثر محلے والوں پر پڑتا ہے۔ جس دن امام صاحب نے تہجد پڑھنی شروع کر دی تو مقتدی فجر کی نماز میں آنے شروع کر دیں گے۔ امام صاحب زبر نحاس، تم کو تو ایک کے بدلے میں 25 یا 27 ملتے ہیں، بچوس امام مجھے ایک کے بدلے میں کم سے کم اگر تم 4 ہی آؤ گے تو 100 نمازوں کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ 25 چوکے 100 نا۔ دیکھو قاسم صاحب بتا رہے، آپ بتا نہیں رہے ہو، 25 چوکے کیسے ضرب دے رہا ہوں؟ فضائل اعمال کے اندر پڑھا ہے نا، جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کو کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ ماجد بھائی بھی بہت آہستہ سے بول رہے ہیں، زور سے بولیں گے یہ سنیں گے نا۔ ایک نماز کے بدلے میں کتنی نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 25۔
اور دوسری روایت کیا ہے؟ 27۔ ہم 27 کو نہیں 25 کو لیں گے، تو اگر 4 بندے پیچھے ہوں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 100 ہو گیا نا۔ تو یہ 100 بندے اور یہ جو امام صاحب اس کے پیچھے 4 تھے، اگر امام کی نماز ہو گئی تو 4 کی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی نا۔ اور اگر امام کی نماز خراب ہوگی 4 کی ہوگی نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ گویا ان 4 کی نماز موقوف ہے امام کی نماز پر۔ اب امام کو جب 25 اپنا مل گیا، یہ 25 جو ادھر سے مل گیا یہ ایکسٹرا مل گیا ہے، اب کیا انگریزی بونس، وہ بونس ملتا ہے امام صاحب کو۔ امام صاحب اگر 4 بھی آئیں گے 100 نمازیں مل گئی، اور اگر 10 آگے اور ماشاءاللہ سے 20 آگے، اور اس مسجد کا امام تو یہ سوچتا ہوگا اتنے ماشاءاللہ سے طلبہ، اور یہ سارے بخشے بخشائے، کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مولوی بن رہا ہے، اتنوں کی میں نماز پڑھا رہا ہوں، مجھے کون سی چٹی پڑی ہے تہجد پڑھنے کی؟ وسو جلدی بنو زرکو سنت جلدی جلدی، اللہ اکبر، سلام پھر بے بسرس مسیح۔ جب ہمارا حال یہ ہو رہا ہے، میں بھی امام ہوں، جب ہمارا حال یہ ہو رہا ہے تو امت کا حال یہ ہو رہا ہے، امت فجر میں نہیں آ رہی ہے۔ امت کی فجر ہو رہی ہے 7 بجے 8 بجے، اور جو دفتروں میں جانے والے ہیں ان کی صبح ہوتی ہے ماشاءاللہ 9 بجے، وہ 9 بجے کا الارم لگا کے رکھتے ہیں۔ آپ لوگ تو 4 بجے کا، 3 بجے کا، 3:30 کا، وہ رکھتے ہیں 8 کا، 8:30 کا، ٹھیک ہے دفتر رسم۔ کل میں ایک مولانا صاحب کی کلپ سن رہا تھا، ان کو سوال کیا مقتدیوں نے کہ جو بندہ رات کو سویا اور 8 بجے کا الارم لگا کے سویا، گویا اس کی نیت یہ مجھے فجر نہیں پڑھنی ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو تم مولوی ہی کہتے ہو، حالانکہ یہ نہیں کہتے ہیں، کہنے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے من ترک الصلاۃ متعمدا نوٹ کیا چھو فقد کفر، اسے تبلیغ والے تھے ورنہ مولوی کیا بننا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ تو بندہ پوچھ رہا تھا اب یہ تو ہو گیا کافر، اس کی تو ہو گئی چھٹی، تو اس کے بچوں کی بھی چھٹی ہوگی، تو بیوی کی بھی چھٹی ہو گئی۔ مولوی صاحب کہنے لگے کیا ارادہ ہے؟ نیت ٹھیک ہے تمہاری یہ مسئلہ پوچھنے کی؟ وہ مذاق کر رہا تھا، لیکن وہ پوچھنے والا وہ بول رہا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی، بعد میں اس کا نکاح تو گیا، بیوی تو فارغ ہو گئی، اس لیے کہ تو کافر ہو گیا۔ جب کافر ہو گیا تو بیوی فارغ ہو گئی، جب فارغ ہو گئی تو کسی اور کے راستہ مل گیا، لیکن راستہ تو اس نے بند کر دیا، پھر اس کے ساتھ ملا، پھر بچے پیدا ہو گیا۔ اب بتاؤ یہ بچے حلال کے یا حرام کے ہیں؟ ویسے اگر عام طور پر کسی عام بندے کو بندہ یہ حدیث سنائے گا اور بعد میں پوچھے گا تو نے جان بوجھ کر یہ الارم لگا تھا دفتر میں آنے کے لیے، اب بتا تیری بیوی کا کیا ہے، یہ 2-4 جماعت تو نے پیچھے لگا کے رکھے، یہ کون سی ہو گئی؟ تو کیا کہے گا؟ اور اس میں وہ داڑھی منڈے نہیں، ہمارے بہت سارے ماشاءاللہ سے داڑھی والے، ٹوپی والے، پگڑی والے بڑے اچھے فجر کی نماز میں غائب ہوتے ہیں، بالخصوص یہ ہمارے جو نیو مسلم جوان ہوتے ہیں، جو نیا نیا مولوی کے ہاتھ پر بیعت ہو گیا ہے، جو نیا نیا چلہ لگا کے آیا ہے، جو نیا نیا 4 مہینے لگا کے آیا ہے، اور چلے 4 مہینے اور جب تک خانقاہ میں ہے تب تو کوئی پابندی ہے، جو ہی گھر پہنچا فجر کی نماز غائب، اور دوسروں پر طنز کریں گے، وہ میرا باپ تو بینک میں نوکری کرتا ہے جی، میرا باپ تو رشوت لیتا ہے جی، بتاؤ جی مجھے اس کے یہاں کھانا جائز ہے ناجائز ہے؟ میں نے کہا جا مزدوری کر لے، جو ہے نا سکت بہن گی، میں نے جب بنے گی پھر پوچھ کیوں رہا ہے؟ امت کا حال یہ ہے کہ امت کا بڑا طبقہ فجر کے لیے نہیں آ رہا ہے، تو یہ جب امام صاحب تہجد پر آ جائیں گے تو پھر یہ امت آ جائے گی فجر کی نماز پر۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ دینداروں کا حال کیا ہے،
کہتے دینداروں نے دین کو کچا بنا لیا ہے. وہ ایک لطیفہ سناتے تھے, کہنے لگے کہ ایک بڑے میاں کو جانا تھا شادی میں, تو شادی کے لیے اس نے کپڑے سلوائے, تو اس میں پائجامہ ان کا ایک بالش پیروں سے لمبا ہو گیا. شام کو درزی نے دیا, صبح کو جانا تھا, تو جب اس نے دیکھا کہ پائجامہ تو لمبا ہو گیا ہے, بڑھیا کے پاس آیا, کہنے لگا بڑھیا یہ اس نے ایک بالش تو لمبا کر دے, اس کو کاٹ دے. کہنے کی چل چل سو جا, صبح کر دوں گی. ٹھیک. گیا بیٹے کے پاس, بیٹا یہ ایک بالش تو لمبا ہو گیا ہے, اس کو کاٹ کے ٹھیک کر دے. کہنے کا ابا حضور صبح کر لوں گا, کون سی جلدی, آفت پڑی ہوئی ہے. گیا بہو کے پاس, اس نے بھی یہی روکھا جواب دیا. بیچارہ مرتا کیا نہیں کرتا, جا کے سو گیا. تھوڑی دیر کے بعد بڑھیا کو خیال آ گیا, بڈھا ناراض ہو جائے گا. اٹھی, ایک بالش ناپا, کاٹا, ٹھیک کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد بیٹے کو خیال آ گیا, وہ بھی اٹھا تو اس نے بھی ایک بالش کاٹا اور ٹھیک کر دیا. اس کے تھوڑی دیر کے بعد بہو کو خیال آ گیا, تو اس نے بھی ایک بالش ناپا, کاٹ دیا. اب بتاؤ صبح کے لیے وہ کیا بچا, پائجامہ یا کچا؟ کہتے تھے یہ تم دینداروں نے یہی حال کر دیا. پہلے کہنے کے تہجد فرض تھوڑی ہے, کوئی مستحب ہے, سنت ہے, نفل ہے, پڑھ لیں گے تو ٹھیک ہے. ظہر کے لیے فرض پڑھ لیے کافی ہے, چلو پہلی سنت بعد نفل. سفر میں ہاتھ اور مقام میں اگر سیدھا ہی معاف. خاص کر ہمارے طلبہ عزیز ماشاءاللہ ایک نفل نہیں پڑھتا. یہ تو سنت بھی استاذ کے ڈر سے پڑھتے ہیں, ورنہ ظہر کے بعد بھی خطر خطر کریں گے, مغرب بعد بھی اور عشاء کے بعد بھی. اگر استاذ کا ڈنڈا سر پہ نہیں ہوگا ایک بھی سنت نہیں پڑے گا. اس لیے میں نے کہا میں نے 2 آیتیں وہ پڑھی ہیں, 2 طلبہ کے لیے بھی ہیں اور عوام کے لیے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے. ان میں سے پہلی چیز ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو نمازوں کے بارے میں ڈرتے ہیں. نمازوں کے بارے میں ڈرنا, اس خاشعون کی تفسیر مظہری کے اندر بہت لمبی چوڑی تفسیر لکھی ہے. معرف القرآن نے بھی بہت لمبی چوڑی تفسیر لکھی ہے. ہم تو موٹے طور پر بس 2 چیزیں ہیں. خاشعون کی ایک تفسیر یہ کہ بندہ سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے, تو اس کے اندر یہ ڈر پیدا ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اگرچہ اس حدیث کے مطابق سرے سے نماز اسلام سے نکل جانے کا حکم نہیں ہے, واقعی اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل نہیں جائے گی, واقعی یہ کافر نہیں بنے گا. لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی رائے یہی ہے کہ یہ بندہ سچ مچ میں ایمان سے نکل گیا. ہمارے یہاں احناف کے یہاں بندہ اسلام سے تو نہیں نکلے گا, لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا. گویا مسلمان کے بارے میں یہ تصور ہی نہیں ہے, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان نماز چھوڑ دے گا. تو پہلا مطلب خاشعون کا یہ ہے کہ بندہ نماز بالکل نہ چھوڑے, ہر حال میں نماز کی پابندی کرے. کتنی پابندی کرے؟ اتنی چوٹ لگی ہو, اتنی چوٹ لگی ہو کہ ڈاکٹر یہ کہ اگر ابھی آپریشن نہ ہوا تو بندہ مر جائے گا, لیکن اس کے باوجود بندہ کہے گا میں پہلے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد مروں گا, تو کم سے کم اللہ کے یہاں مجرم تو نہیں ہوں گا. ہمارے ضابطے کے استاد نہیں ہے, رابطے کے استاد حضرت مولانا جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ, ہو سکتا آپ میں سے بہت سارے جانتے ہوں گے, یہ نام تو سنا ہوگا. شمس العلوم ٹنڈیڑا کے محتمم ہیں. پچھلے سال رمضان سے پہلے ان کو ایک اٹیک آیا
اور اٹیک آنے پر دلی ہسپتال میں لے گئے. ہسپتال میں بالکل ایسا لگتا ابھی ختم ہو جائیں گے, سارے ڈر چکے تھے. عصر کی نماز کا وقت ہو گیا, ساتھیوں سے کہا پہلے مصلی لاؤ, حضرت بعد میں پڑھ لیں گے. کہنے لگے کیوں؟ تم موت کی گارنٹی دیتے ہو کہ مغرب تک میری موت نہیں آئے گی؟ میں نماز پڑھوں گا, مر گیا, اگر میری موت طے ہوگی تو پھر کوئی نہیں بچا سکتا ہے, اور اگر موت طے نہیں ہوگی تو حضرت اقدس مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کو اٹیک بانڈی پورہ میں ہو گیا, خود وہاں سے سری نگر پہنچے اور وہاں آ کر آپریشن بھی پھٹوپھٹ ہو گیا. جب حیات ہوتی ہے تو اٹیک آنے کے بعد یہ بندہ زندہ رہتا ہے, اور جب حیات ختم ہو چکی ہوتی ہے تو پھر آنن فانن کوشش پہ ترابط پھٹ, یہ بندہ گرا اور یہ ختم ہو گیا. بندے کو اگر یہ ذہن میں ہوگا کہ موت میرے سر پہ کھڑی ہے, لہذا میں نماز کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا, پھر وہ فجر کی نماز کے لیے الارم بھی لگائے گا اور امی جان کو بھی کہہ کے آئے گا, امی جان میں تھکا ہوا ہوں, رات بھر میں نے سفر کیا ہے, 2 گھنٹے فجر کی نماز پڑھی, صبح کو مجھے کلاس میں بھی جانا ہے, نہیں سوؤں گا تو کلاس میں بھی نہیں بیٹھ پاؤں گا, آج تہجد کی چھٹی, کم سے کم فجر کے لیے مجھے اٹھا دینا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری فجر چھوٹ جائے. اگر ماں نمازی ہوگی, اگر ماں دیندار ہوگی تو زبردستی اٹھائے گی, گرمی ہوگی فین بند کر دے گی, اے سی بند کر دے گی, اور سردی ہوگی لحاف اٹھا لے گی, اوپر سے پنکھا چلا لے گی, چل پتر پہلے نماز پڑھ پھر آدھا گھنٹہ اور سو لینا. لیکن اگر ماں بے دین ہوگی, اگر ماں بے نمازی ہوگی تو وہ باپ کو بھی کہتے ہیں کام کے دس ذرا شون تھک مچھ بھی چوا بڑے بعد اس میں. لیکن اگر ماں کو یہ ڈر ہوگا کہ اگر اس حال میں میرے بیٹے کی موت آ گئی تو میرے بیٹے کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا, میں ماں ہوں, مجھے آج اس کی نیند پیاری ہے, لیکن کل قیامت کے دن اگر اس کو میری آنکھوں کے سامنے دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا گیا تو تب میں کیسے برداشت کر لوں گی؟ تب ماں برداشت نہیں کرے گی. کہہ رہا ہے فضل اعمال شوپور مسن, فضل اعمال کے اندر واقعہ ہے نا, صحابی رسول آخری اوقات میں تھے تو کلمہ زبان پر نہیں آ رہا تھا, تو نتیجہ کیا نکلا تھا کہ ماں ناراض تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لکڑی لاؤ, آگ جلائیں گے اور ان کو اس آگ کے اندر ڈال دیں گے. ماں نے کیا دبر نہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا, یہ میں برداشت نہیں کروں گی, میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا. ماں کبھی یہ برداشت نہیں کرے گی. ماں کو ابھی سنایا گیا تھا, لیکن ماں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اور ذات پر یقین تھا کہ جو اللہ کے نبی نے کہا ہے, جو فرمایا ہے, روح اگر اس حال میں نکل گئی تو فوراً جہنم کے اندر جلایا جائے گا. آج ہم 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ سن لیتے ہیں, مگر کیا کبھی جب نماز کا وقت قریب آ گیا ہو اور نماز نکلنے والی ہو, کیا اشا ذہن میں زیون کہ اگر میں نے نماز چھوڑ دی تو مجھے جہنم میں جانا پڑے گا, مجھے آگ کے انگاروں پر لٹایا جائے گا, اور پھر وہ آگ یہ دنیا کی آگ نہیں ہوگی, وہ آخرت کی آگ ہوگی جس کو 70 یا 70,000 دریاؤں میں دہو کر باہر نکالا گیا ہے. اتنی سخت آگ ہوگی وہ. اگر خشیت ہوگی, اگر ڈر ہوگا, اللہ ناراض ہو جائیں گے اور اللہ کی ناراضگی مجھ کو جہنم کے اندر لے جائے گی, تو پھر انسان چاہے کن بھی حالات میں ہو, کن مشکلات میں ہو, کن پریشانیوں میں ہو, نماز نہیں چھوڑے گا. مشکل ترین حالات انسان کی زندگی میں 2 ہوتے ہیں, ایک عورت کے اوپر, ایک مرد کے اوپر. عورت کے اوپر مشکل ترین حال ہوتا ہے درد ذہن کا, اور مرد کے اوپر مشکل ترین حالات جب میدانی جنگ میں ہو.
ادھر سے دشمن کے تیر آ رہے ہو اور ادھر سے بندہ سینہ سپر ہو کر کھڑا ہوگا، خیال ہے بالکل کہ گولی آ سکتی ہے. کہیں سننے سنانے والی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جب سر پہ پڑتی ہے پھر انسان ڈرنے لگ جاتا ہے. ابھی جو ہوا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا، ہم لوگوں نے بہت قریب سے دیکھا. جب پہلے دن مغرب کے بعد لائٹیں بند، بالکل اندھیرا، سب لوگ جاگ بھی رہے لیکن اندھیرا ہی اندھیرا ہے. پہلے تو جب تک میں مدرسے کے اندر تھا تب تک نارمل تھا، باہر آ گیا ہنس کھیل رہا تھا. لیکن جو ہی مسجد کے اندر گھسا عشاء کے لیے، ایک دم خیال آ گیا کہ اگر واقعی جنگ چھڑ جاتی ہے تو یہ تیر اور تلوار کی جنگ تو یہ ہے نہیں، اور اب تو گولیوں کی بھی نہیں ہے، 47 کی بھی نہیں رہی ہے، اب تو میزائل اور بموں کی جنگ ہے یہ، اور روبوٹ کی جنگ ہے یہ، ٹیکنالوجی کی جنگ ہے یہ. اگر واقعی رات کو گولا آ کر ہم پر گر گیا اور صبح کو ہم اٹھے، ہمارا جنازہ اٹھ رہا ہو اور پھر مجھ کو لے جایا جا رہا ہو قبرستان کی طرف اور قبر میں مجھ کو ڈال دیا گیا، اور پھر وہاں میرا اور میرے رب کا سامنا ہوگا، پھر میرا رب مجھ سے پوچھے گا کیا لے کر آیا ہے. بس جو ہی یہ خیال آ گیا ایک دم گھبراہٹ پیدا ہو گئی کہ نہیں خدایا مرنا نہیں چاہیے، مرنا نہیں چاہیے. ابھی تو میں نے آپ کو راضی بھی نہیں کیا ہے. اس وقت بھی توبہ، گھر جا کے بھی توبہ، دوسرے دن بھی توبہ، تھوڑی سی ہوا صاف ہو گئی پھر بھول گئے. لیکن جب خشیت ہوتی ہے، جب بندے کو یقین ہو جاتا ہے کہ موت سر پہ آنے والی ہے، ہر انسان کے سر پر کھڑی ہے، ایمان والے کو تو ہمیشہ یہ سوچنا ہوتا ہے کہ بھائی موت میرے سر پہ کھڑی ہے، اور اب اس وقت اگر میری روح نکل گئی اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں رب کو کہوں گا ہاں ربا یہ میرا نام اعمال ہے، دیکھ لیجئے اس کو، ہاؤ کو کتابی، یہ لو میری کتاب پکڑ لو. جیسے کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ والے کہیں گے انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اس کو یقین تھا کہ میرا انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ ہمارا نام اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں مل جائے گا. یہ ہمارا حسن ظن ہے اور اللہ کی ذات عالی سے رحمت کی امید ہے. لیکن واقعی جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے، میں نے آپ کو اپنی مثال سنائی، جو ہی یہ تصور آ گیا کہ اگر رات کو میرے مکان پر بم گر گیا اور صبح کو میری ڈیڈ باڈی نکلی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اعمال ہمارے ایسے بالکل نہیں ہیں. ہم اپنے اعمال پر بھروسہ کر کے نکلیں گے کہ مجھے اعمال کی بنیاد پر نجات مل جائے گی. اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے. لیکن تھوڑا بہت بھی جو کچھ اللہ نے تھوڑا بہت ڈر دیا ہے، یہ ڈر ہی تو مسجد میں کھینچ کے لا رہا ہے. یہ جتنے لوگ فجر کے نماز میں آ رہے ہیں، پولیس کا ڈر نہیں ہے، فوج کا ڈر نہیں ہے، بلکہ پولیس اور فوج کا ڈر ہونے کے باوجود پھر بھی بندہ مسجد جا رہا ہوتا ہے. ان حالات میں بھی حکومت کا آرڈر تھا خبردار کوئی روشنی نہیں جلائے گا. جموں میں ٹارچ موبائل، میں گھر سے وہاں اسکوٹی پر جاتا تھا، راستے میں بولے لائٹ بند کرو. میں نے کہا گرے گا میرے اوپر، تیرے اوپر تھوڑی گرے گا. کہنے کہ تیرے اوپر گرے نہیں گرے، ہمیں تو بچنے دے، تجھے مرنا تو مر دے. کافر کو موت کا ڈر ہے، ایمان والے کو بس تھوڑی دیر کے لیے بندہ سوچتا ہے واقعی یہ ہونا چاہیے. اگر یہ ڈر نہیں رہا پھر اعمال بھی کیسے کر لیں گے. اس لیے پہلا ہمارے دل کے اندر یہ ڈر ہونا چاہیے، یہ خشیت ہونی چاہیے، بھائی مجھے موت آنے والی ہے اور موت میں آنے کے بعد سب سے پہلے میری نماز کا مجھ سے حساب ہوگا. کتنی پڑھی، کیسی پڑھی، خاشعون پڑھی یا نہیں پڑھی، اور اگر پڑھ لی تو کیسی پڑھ لی. اللہ اکبر ماننے ہی میں ہے اور سلام جموں جا کر پھیر لیتا ہوں. ہماری نماز کا حال یہ ہوتا ہے، کتنی مرتبہ امام صاحب دوسری رکعت میں بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پیچھے سے مقتدی ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، سبحان اللہ کرو سا کہ نہ کرو، یا سا ترین کی یا سا دہیم،
وہ خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس کا تو دھیان گیا ہی تھا کہیں اور، لیکن پوری مسجد کے اندر کچھ کہتے سبحان اللہ، کچھ کھڑے ہو گئے، کچھ بیٹھ گئے، ان کو اپنی ٹینشن ہے کہ وہ دوسری ہے یا تیسری ہے۔ ہم سب کی نماز کا حال یہی ہے کہ نماز پڑھیں گے، نماز میں حاضر نہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے نہ مشید گسن چن کی ضروری دکانس مزی پڑھو، گھر ہی پڑھو، وہیں گھر میں دو جماعت کر لیں گے۔ یہ سب سے زیادہ وہ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بے دین کہتے ہیں نا، وہ ڈرتے ہیں نماز یہ پڑھی جتنے پڑھی مشید مزی۔ جو اپنے آپ کو تھوڑا بہت دیندار سمجھتا کہتا کوئی بات نہیں یار، یہی جماعت کر لیں گے، جماعت کا ثواب یہاں پر بھی مل جائے گا۔ کیسے مل جائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا؟ میرا دل چاہتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر عذر کے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھتے ہیں۔ تو پہلا یہ کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہر حال میں پڑھنی ہے، چاہے عورت کو درد ذہ ہو اور ادھر سے نماز کا وقت ہو گیا، اس حال میں عورت نماز پڑھ نہیں سکتی، لیکن مفتی صاحب سے پوچھ لو حضرت حالات یہ تھے کہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا، نماز پڑھ نہیں سکتی تھی، بچہ ہو گیا، پھر تو 40 دن کی اس کو چھٹی مل گئی، لیکن وہ جو اس وقت نماز رہ گئی تھی عصر کی نماز، وہ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے وہ پڑھنی ہے، اس کی قضا کرنی ہے۔ حضرت تسگیر حالات کیا ہے؟ ڈاکٹر وہاں تھا، درد اتنا تھا، عورت کہتی ہے موت یہی ہے، شریعت نے کہا اس وقت بھی تجھے نماز معاف نہیں ہے۔ اور میدان کارزار ہو، جنگ چل رہی ہو، حضرات صحابہ کرام نے وہاں پر نماز پڑھ کے دکھائی، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے صلاۃ الخوف، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں تو ایک جماعت، ایک لشکر آ رہا، ایک رکعت پڑھی چلے گئے، دوسری جماعت آئی، دوسرا لشکر آیا، اس نے دوسری رکعت پڑھی پھر چلے گئے، پھر وہ پہلی آئی اس نے پوری کی، پھر وہ دوسری جماعت ہے اس نے پوری کی، نماز چھوٹ یہاں بھی نہیں ہے۔ کیسے بھی حالات ہوں گے، کسی بھی حال میں نماز چھوٹ نہیں ہے، نماز کی چھٹی نہیں ملے گی۔ پھر جو طالب علم معمولی سا پیٹ درد کا بہانہ لگاتا ہے، سر درد کا بہانہ لگاتا ہے اور بالغ ہو کر نماز چھوڑ دیتا ہے، پھر آگے چل کر اس کو نماز چھوڑنے کی عادت بنتی ہے۔ اسی لیے مدارس کے اندر بچوں پر سختی کی جاتی ہے، محلے والے آتے دبے نا اسی جلاد گلیشا محتم ایشا ناظم ہے، بچوں پر اتنا ظلم کرتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، ان پر نماز فرض بھی نہیں ہے، چھوڑ دو کوئی بات نہیں پڑھ لے گی۔ ہم ان کو کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب، نمازی صاحب، کھڑپینچ صاحب، سرپنچ صاحب، آپ کی کھڑپینچی، آپ کی سرپنچی وہ آپ کے گھر میں، یہ ہمارا کنٹرول ہے، ہمیں زبردستی ان کو مسجد میں لے جانے دو۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے پہلے ہوتی ہے ریاکاری، پھر ہوتی ہے عادت، پھر جا کر بن جاتی ہے عبادت۔ یہ ریاکاری وہی ہے جو استاد کے ڈر سے کھڑا ہے اور دیکھ رہا تھا نقشوں سے، جب استاد نے نماز شروع کر دی جا کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اور جب رکوع کیا تو تاکہ رکوع میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ریاکاری کی نماز۔ پھر کہتا مرتا کیا نہیں کرتا، جب پڑھنی ہے تو سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور جب ایسا طالب علم پہلی صف میں پھنس جاتا ہے کہتا اب کیسے بیٹھوں گا، تو مارا جاؤں گا، وہ دیر سے آتا ہے پیچھے بیٹھ جاتا ہے، لیکن آہستہ 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 اس کو بن جاتی ہے عادت، اور پھر جب بچپن کی عادت بن جاتی ہے پھر انشاءاللہ وہ عبادت بن جاتی ہے۔ تو یہ تو مدرسے والے مدرسے کے اندر اپنے بچوں پر سختی کرتے ہیں، لیکن میں اور آپ، میرے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے جو گھر پر ہیں، کیا ہم ان اپنے بچوں پر زبردستی کرتے ہیں؟ بچوں پر کیا کریں گے؟ یہ بالغ اولاد سانڈ کی طرح سو رہی ہے، 1 بجے تک موبائل دیکھ رہی تھی، اور اس کے بعد جب لمبے پہ گئے تو پھر انہیں 8 بجے سے پہلے کہاں ان کی آنکھ کھلی ہے۔ باپ وہ ہے، ماں وہ ہے جو چھتر لمبا سا رکھے، لمبی سی لاٹھی رکھے، لمبا سا ترپڑ رکھے، لمبا سا جوتا رکھے، وہ چمڑے کا جوتا، جو پتر صبح کو نہیں اٹھتا ہے 2 لگائے سرین پر،
پرانہِ زمانہٕ ٲسۍ نا چمنوٗ بوٗٹ آسان تتھ آسہٕ تل میکھ لاگان دپان ٲسِس یہ میکھ لاگے سارے کمرس پٮ۪ٹھ تو واقعی وہ باپ جو باپ ہوتا تھا نا اس کی اولاد بھی اولاد ہوتی تھی. آج اولاد نہیں اولاد خود ہی باپ بنی ہوتی ہے. وہ باپ کو باپ سمجھتی نہیں ہے اس لیے کہ ترپڑ نہیں بجے جب نہ کیا ناز لاڈ پیار کرتے رہو نہ باپ باپ بن کر رہے. جیسے سکول جانے پر سختی کرتے ہو جیسے ٹیوشن جانے پر سختی کرتے ہو جیسے دکان ٹائم پر کھولنے پر سختی کرتے ہو اس سے کہیں 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 زیادہ اپنی اولاد کو مسجد میں لانے پر مجبور کرو. آج اگر ہم نے اپنی اولاد کو مسجد کے اندر نہ لایا مسجد کا عادی نہ بنایا عبادت گزار نہ بنایا خدا کی قسم کل یہ مسجدیں ویران ہوگی کل یہ مسجدیں خالی ہوگی. بوڑھے مر جاؤ گے جوان مسجد میں نہیں آئیں گے. آج کا جوان جوئے میں پڑا ہوا ہے آج کا جوان شراب کے اندر پڑا ہوا ہے آج کا جوان نشے کے اندر پڑا ہوا ہے آج کا جوان تمباکو کھانے میں لگا ہوا ہے اور باپ کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. ایسے باپ کو باپ کہنے کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے. جو باپ اپنی اولاد کو دو جوتے نہیں لگا سکتا ہے جو باپ اپنی اولاد کو دو ڈنڈے نہیں لگا سکتا ہے جو ماں اپنی اولاد کو برے کاموں سے کھانا نہ دینے پر مجبور نہ کر سکتی ہو اس ماں کو ماں کہلانے کا حق نہیں ہے. اس باپ کو باپ کہلانے کا حق نہیں ہے. اس کو چاہیے کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے ورنہ کل وہ دن آئے گا یہ اولاد جو آج نشے میں ہے یہ اولاد جو آج شرابی ہے یہ اولاد جو آج جواری ہے یہ اولاد جو آج نشہ خور ہے کل یہی اولاد مرتد ہو کر زندگی گزارے گی. پھر اس وقت تم کہو گے ہائی یہ کیا ہو پھر گیند ہاتھ سے نکل گئی ہوگی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولوی تو یوں ہی کہہ دیتے ہیں میں کوئی نجومی نہیں الیاذ باللہ کوئی عالم الغیب نہیں لیکن حالات یہ بتاتے ہیں واقعات یہ بتاتے ہیں آپ کا یہ نہ یہ شہر ہے نہ یہ قصبہ ہے نہ کوئی ڈسٹرکٹ ہے نہ کوئی تحصیل ہے ایک گاؤں نما چھوٹا سا شہر ہے. اس شہر اس گاؤں کے اندر بھی آپ کو کتنے جواری کتنے شرابی آج بھی ملیں گے اس لیے کہ نشہ اتنا عام ہو چکا ہے. جگہ جگہ پر قدم قدم پر نشیڑی آپ کو ملیں گے قدم قدم پر آپ کو شرابی ملیں گے. اور اگر تحقیق کرو گے آپ کی جان پہچان کے کتنے جوان ایسے ہوں گے جو جوئے کے اندر جو شراب کے اندر جو نشے کے اندر پڑے ہوئے ہوں گے. اور اب تو اتنی بے حیائی اتنی بدکاری اتنی عام ہو گئی ہے ان تمام برائیوں کو برائی نہیں سمجھا جا رہا ہے. باپ کو چاہیے ہمیشہ اپنے گھر کے اوپر کوڑا لٹکا کے رکھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر کوڑا لٹکا ہوا ہوتا تھا. بے دینوں کی بات نہیں دنیا داروں کی بات نہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو دیندار کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو نمازی کہتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو حاجی اور نمازی کہتے ہیں ان کے گھروں کا کیا حال ہو رہا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا باپ نمازی ہے اور بیٹا نشیڑی ہے بیٹا شرابی ہے بیٹا نشے کے اندر پڑا ہوا ہے. اور کتنے نمازیوں کی اولاد نشے کی حالت میں دنیا سے چلی گئی. جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے کوئی مولوی ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے بلکہ مولوی کو تو اجازت ہی نہیں ہے. عام پڑھے اس کا جنازہ عام پڑھے اس کا جنازہ. لیکن اگر ہم نے اس پر روک تھام نہیں لگائی اگر اپنی اولاد کو دین پر چلنے پر مجبور نہ کیا دین پر چلنا ہے مجبور کر کے. دو لفظ کا مطالعہ کرنے والے کہتے لا اکراہ فی الدین. اسا نماز خطرو یہ روزے کے لیے ہے یہ شراب سے روکنے کے لیے ہے یہ جوئے سے روکنے کے لیے ہے یہ کسی اور چیز کے لیے ہے. یہاں لا اکراہ فی الدین ہے ہی نہیں. یہاں اپنی اولاد کو اول مرحلہ پر مسجد کا عادی بناؤ مسجد میں آنے پر اس کو مجبور کرو. نہیں آتا ہے آپ کا بیٹا مسجد اس کو گھر سے باہر نکال دو
آج گھر سے نکل جائے گا کوئی پرواہ نہیں، کل قیامت کے دن جب اس کو دہکتی ہوئی آگ کے اندر ڈالا جائے گا اس وقت برداشت نہیں کر سکو گے۔ اس لیے پہلی گزارش یہ ہے ہم خود نمازی بنیں اور اپنی اولاد کو نماز پڑھنے پر مجبور کریں، بالضرور ان کو مسجد کے اندر لانے والے بن جائیں۔ گھر کی مستورات کو نماز پڑھنے پر مجبور کرو۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بول چال چھوڑ دو۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، بستر الگ کر دو۔ بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے، تھوڑی سی تنبیہ کر لو۔ بیٹی بہن جن پر آپ کا حق ہے، ماں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کی تم کو اجازت نہیں ہوگی، لیکن ترغیب دینے کی وہاں بھی اجازت ہوگی۔ بیوی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ تمہارا کچھ حق بنتا ہے، ان کے ساتھ یہ زیادتی کر سکتے ہو، بولنا چھوڑ دو، کھانا پینا چھوڑ دو، بستر الگ کر دو، تنبیہ کر لو، 2 تھپڑ بجا لو، یہ کر سکتے ہو، یہ کرو۔ آج کے مسلمانوں نے اگر یہ نہیں کیا، کل ان کے گھروں سے دین کا جنازہ نکل جائے گا۔ اور جب اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق دیں تو کوشش کرو ہم 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر با جماعت پڑھ لیا کریں گے، تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص ہمارے یہ طلبہ ہیں، یہ طلبہ بالخصوص جو بالغ طلبہ ہیں، نیت کر لیا کرو کہ ہم انشاءاللہ، ڈیٹ لکھ لیا کرو کہ ہم انشاءاللہ 40 دن تک ہم تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ سجون دون تا کسن چن کو انٹنا مدرسے والے بھی 40 دن کی چھٹی نہیں دیتے ہیں، 2 مہینے کے بعد چھٹی دیتے ہیں۔ مان لو بقرعید کے لیے چھٹی ہوگی، بقرعید کے بعد سب واپس آؤ گے، ششماہی تک کئی 40 دن، 2-3 40 دن ہو جائیں گی۔ واپس آنے کے بعد تاریخ لکھ کے رکھو، آج سے میں انشاءاللہ 40 دن نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھوں گا۔ اگر ایسا یہ کام کرو تل کسی کون سی مخلوق وہ آئے گی جو پھر 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھے گی؟ ان عوام کو شاید اللہ کچھ چھوٹ دے دیں گے، کوئی دفتر میں پھنسا ہوا، کوئی زمینداری میں پھنسا ہوا، کوئی دکانداری میں پھنسا ہوا، کوئی کسی اور کام میں پھنسا ہوا۔ ہم تو کسی کام میں نہیں پھنسے ہوئے، ہم تو اللہ نے، والدین نے صرف اور صرف دین کے لیے وقف کر دیے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ دنیا والے دکان کے لیے وقف ہو گئے ہیں، یہ نوکری کے لیے وقف ہو گئے ہیں، شام لال رام لال کی نوکری کے لیے۔ اللہ نے تم کو اپنے گھر کے لیے وقف کر دیا ہے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اور جس کی اولاد وقف ہو گئی، جس نے اپنی اولاد کو وقف کیا ہوگا، اس کے لیے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ میں ان مسجد والوں کو ایک چھوٹی سی مثال دیا کرتا ہوں۔ تو مسجد کے چوکیدار کو ایک ادھر سے داڑا مارتا ہے، ایک ادھر سے داڑا مارتا ہے، کہتے چوکیدار چوکیدار۔ یہ جو سی ایم کے گارڈن ہوتا چوکیدار ہوتا ہے تمہیں ٹینٹ آسان بچو سی ایم صاحب نے باغس مزن صفائی کرنے والا، بلکہ سی ایم کی گاڑی کو صفائی کرنے والے کو ٹینٹ ہوتی ہے۔ میں سی ایم کی گاڑی کو صاف کرتا ہوں، سی ایم کے ڈرائیور کو ٹینٹ ہوتی ہے، بچو سی ایم صاحب ڈرائیور ہے۔ یہ 5 سال مشکل سے کاٹے گا، نہیں کاٹے گا، اور کاٹے گا پھر کس حال میں کاٹو گے؟ یہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ نے اپنے گھر کی چوکیداری کے لیے منتخب کیا ہے۔ کیا یہ چوکیدار کوئی چھوٹا بندہ ہے؟ یہ صفائی ستھرائی تم کیا سمجھتے ہو کہ چھوٹا کام ہے؟ اکبر بادشاہ 1 نمبر کا بے دین، 1 نمبر کا بے ایمان تھا، لیکن وہ یہ سمجھتا تھا اللہ کا گھر ہے۔ وہ رات کو چوری سے آتا تھا اور مسجد کی صفائی کر کے واپس جاتا تھا۔ اللہ کے گھر میں جھاڑو دینے والا بھی اللہ کے یہاں مقبول ہے۔ پھر جو مؤذن اذان دیتا ہے 7 سال مسلسل اذان دے گا، جنت کا پروانہ مل جاتا ہے۔ پھر جو نمازیں اتنی ساری پڑھائے گا، انشاءاللہ جنت کا پروانہ ملے گا۔ اور پھر آپ لوگوں کو اللہ نے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، حفظ کے لیے، ناظرے کے لیے، تفسیر کے لیے، ترجمہ کے لیے، حدیث کے لیے اور آئندہ چل کر دینی کے لیے وقف کر دیا ہے۔ اس سے بڑی دولت کیا مل سکتی ہے؟ کیا ڈاکٹر شو بورڈ کی نہ شبیڈ
اب یہ تھوڑی تکبر والی بات نہیں ہے، یہ ایک لیول ہے اپنے آپ کو سمجھنے کا. ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو پی ایم، سی ایم، ڈی ایم، ری ایم، یہ جو ساری لائنیں لگی ہوئی ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے مقابلے میں. ان کے جوتے لوگ تب تک سیدھے کریں گے جب تک یہ کرسی پر ہوں گے، اور آپ کے جوتے، ان کے جوتے وہ لوگ ان کے ڈر سے سیدھا کرتے ہیں، اور آپ کے جوتے، آپ کی قوم، حاجی، بوڑھا، نمازی، بلکہ ڈاکٹر، انجینئر بھی جوتا سیدھا کرنا اپنے لیے فخر محسوس کرتا ہے. کیا اچھے نہ کرن؟ آپ نے مفتی نذیر صاحب کو، عظم اللہ رحمت اللہ صاحب اور دیگر حضرات علماء کرام دامت برکاتہم العالیہ کو دیکھا، بڑے بڑے ڈاکٹر ان کے جوتے کو ہاتھ لے کر چل رہے ہوتے اور وہ فخر محسوس کرتے ہیں. ایسا سناز مولانا رحمت اللہ صاحب مول صاحب بوٹ ہس تلے آز میں محض کرے پہنو اتھو سے آج مول صاحب نے بوٹ ہس پہنش. کیا جو ڈی سی کے جوتے کو پالش کرے گا وہ گھر جا کر بیوی کو فخر سے کہے گا میں کہا ڈی سی صاحب نے بوٹ ہس پالش؟ اوپر سے بیوی تانا کہ تو اس کو ایک ہی لایا، تو اس کو بوٹ نہیں لایا، کبھی وہ دکھتا تھی. اور جس دن مولانا رحمت اللہ صاحب کے جوتے کو پالش کی ہوگی، شام کو بیوی کو آ کر کہے گا، کیا خیال ہے قاسم صاحب؟ بیوی کیا کہے گی؟ ہاتھوں کو چومے گی یا بھاگار نکال لے گی؟ ہاتھوں کو چومے گی، تم نے مولوی صاحب کے جوتے کی پالش کی ہے. یہ اللہ دنیا کے اندر اعزاز دے رہے ہیں، پھر آخرت کے اندر کیا ملے گا اس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن ڈر بھی بہت ہے کہ جب اللہ نے ہمیں وقف کر دیا تھا اپنے دین کے لیے، قرآن کے لیے، اگر ہم نے اس کے اندر کوتاہی کی، اگر ہم نے اس کے اندر کمی کی، تو پھر اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ وہ کیا چھو لَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر ناشکری کرو گے پھر جھنجھوڑ کے رکھ دوں گا، پھر ایسا سخت عذاب دوں گا، اوپر اٹھا کے نیچے پھینک دوں گا. اور جتنا بلندی سے جو بندہ گرتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے. ایک اللہ والے چل رہے تھے تو دوسرا دیکھ رہا تھا، تو بچہ وہاں سے آیا، اللہ والے نے کہا کہ بھائی سنبھل کے گر نہ جانا. اس نے کہا میری خیر ہے، میں گروں گا میں خراب ہو جاؤں گا، آپ اگر گر گئے قوم خراب ہو جائے گی. ایک عالم، ایک حافظ، ایک قاری اگر وہ گر گیا قوم خراب ہو جائے گی. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رات بھر پڑھا کرتے تھے، موجسن پترا شنت پیٹے شنت دبن ہما کتین شنگ. ساری قوم تو سو رہی ہے میرے بھروسے پر، صبح کو اٹھیں گے اور محمد سے مسئلہ پوچھیں گے، اگر میں بھی سو گیا تو پھر قوم کا کیا حال ہوگا. اس لیے ہمیں سنبھلنا بہت ہے، اور سنبھلنے کے لیے جہاں تعلیم کی ضرورت ہے، جہاں اچھا حافظ بننے کی ضرورت ہے، جہاں اچھا عالم بننے کی ضرورت ہے، جہاں اچھا مقرر بننے کی ضرورت ہے، جہاں اچھا محرر بننے کی ضرورت ہے، وہیں پر نیک صالح بننے کی ضرورت ہے. اور صالح بندہ بچپن سے ہی بنتا ہے. یہ نہیں کہ فارغ ہو جائیں گے پت پر وہ تہجد کے، پت پر وہ تلاوت کے، پت پر وہ کچھ نہیں ہوتا ہے. پھر تو روزانہ کی روٹین کی تلاوت کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. مثلا آپ میں سے حفاظ ہیں، وہ روزانہ 2.5 پارے پڑھتے ہوں گے یا 3 پارے پڑھتے ہوں گے، یہ میرا حسن ظن ہے. ویسے اگر میں پوچھوں گا تو انشاءاللہ ایک حافظ بھی 1 پارہ بھی دن میں نہیں پڑھتا ہوگا. حسن ظن یہ ہے کہ 2.5 پارے پڑھتے ہوں گے، اور پڑھنا چاہیے. روزانہ حافظ قرآن 2.5 پارے پڑھیں، روزانہ اپنی نمازوں کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں. حفظ والے نفل کہاں پڑھیں گے، پھر تہجد کہاں پڑھیں گے؟ حفظ والوں کو تہجد پڑھنا بہت آسان. قاری صاحب تو چھوڑتے نہیں ہیں، اٹھاتے ہیں، اٹھو وضو کرو 2 رکعت نماز پڑھو، زیادہ لمبی چوڑی نہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم لیل قلیل، قم لیل قلیل، یہ 3 لفظ ہیں. اس قلیل کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ 2 رکعت بھی تہجد کے اندر داخل ہے.
کہ لیل کی قلیل کی کم سے کم مقدار 2 رکعت تو پڑھ لیں. ہم وضو کر کے آ جائیں گے اور 2 رکعت نماز پڑھیں گے. سورہ بقرہ نہیں، انا اعطینا قل هو اللہ پڑھ لو، پھر کو لمبی چوڑی دعا نہیں، درود شریف اور اللہ کی در. اے اللہ تو مجھے قرآن کا علم دے دے، اس مدرسے کو چمکا دے، اور جو اس مدرسے کی معاونت کرتے تو ان کو چمکا دے، اور میرے ماں باپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائی دے دے. صرف یہ 4 دعائیں مانگ لو، اس میں آپ کو بہت زیادہ 20 سیکنڈ لگیں گے. چلو 1 منٹ مانگ لو، 2 منٹ میں تم پڑھو گے 2 رکعتیں، 1 منٹ میں کرو گے دعا. انشاءاللہ اللہ پاک ان معصوم ہاتھ جب یہ اٹھیں گے تو اللہ کہیں گے یہ میرا معصوم سا بچہ، نہ اس نے کوئی گناہ کیے ہے، نہ اس کے ذمے کوئی گناہ ہے، یہ معصوم ہاتھ میرے سامنے پھیلائے ہیں، کیا میں اس کو خالی ہاتھ لوٹا دوں گا؟ جب ہم لوگ ڈوڈا جاتے ہیں، فلاں جگہ جاتے ہیں اور وہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ پیشہ ور بھکاری ہے، لیکن پھر اس وجہ نوکٹ چپ اسرافائی دیوز ذراتی دیوز. جب ہمیں ایک چھوٹے بچے پر ترس آ جاتا ہے تو کیا اللہ کو اس چھوٹے معصوم سے ہاتھوں پر ترس نہیں آئے گا؟ یقیناً آئے گا. اس لیے آج سے یہ عادت بنا لو، انشاءاللہ ہم تہجد پڑھیں گے، انشاءاللہ ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، انشاءاللہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں گے. اس لیے کہ قوم کو ہم پر بھروسہ ہے، قوم کو ہم سے بڑی امیدیں ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، امام صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب بیٹھے کیا کرائے کرن. کبھی کبھی ہمیں غصہ آتا ہے، ان سے لڑ پڑتے، پھر کیا بچے تو ہیں، لیکن وہاں سے اندازہ لگتا ہے اس قوم کی نظر یہ ہے، یہ چاہتی ہے یہ چھوٹے سے معصوم ہو کر بھی یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی نہیں کرنی چاہیے. جب یہ قوم یہ چاہتی ہے تم نابالغی کی حالت میں رہ کر بھی کوئی غلطی نہ کرو، پھر جب مولوی، قاری، مفتی، قاضی بن جاؤ گے، پھر کیا یہ امید قوم کرے گی کہ پھر ہم بے نمازی ہو جائیں، ہم جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں، ہم وقت پر مسجد میں نہ آئیں، ہم وقت سے پہلے مسجد کے اندر نہ آئیں؟ یہ امت قبول نہیں کرے گی. جمعے کے دن بھی ہم لوگ لیٹ آتے، اب تو سارے لیٹ آ جاتے ہیں. ہم لوگ تب آتے جب مؤذن دوسری اذان کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور بھاگتے تب ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں سب مشید خیلی حسن رمضان. ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے، ہم کو تو پکا سچا نمازی بننا ہے. خاشعین سے متعلق میں نے صرف 3 باتیں عرض کر دی. ایک یہ کہ ہم نماز پڑھیں گے، دوسرا یہ کہ ہم نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، اور یہ ڈر ہونا چاہیے خود بھی نمازی بنیں گے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنائیں گے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون. اور وہ لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوں گے. لغو میں بے شمار کام آتے ہیں، بلکہ صاحب مظہری نے لکھا ہے کہ ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو اس کام کو چھوڑ دینا ہے، اور ادنا سے ادنا کام یہ ہے کہ جس سے نہ دین کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو. گویا لغو کی تفسیر میں وہ لکھنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں ہر وہ کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو اس کام کو بندے کو چھوڑ دینا ہے. اور موٹے موٹے طور پر لغو کے اندر ہر کبیرہ گناہ جاتا ہے، اور ان کبیرہ گناہوں میں سے پہلا کبیرہ گناہ ہوتا ہے نماز کو چھوڑ دینا. دوسرا کبیرہ گناہ آنکھ کا ایکسیڈنٹ کر لینا، بد نظری کرنا، غیر محرم کو دیکھ لینا. آج ہمارا معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم سکول میں جائیں، ہم دفتر میں جائیں، ہم دکان پر جائیں، جہاں پر ہوں گے وہاں ہماری آنکھ کا ایکسیڈنٹ ہونا 101% یقینی ہوتا ہے. دبناک بشش بچنچ واریاہ کوشش کرن، مگر کروں گا کیا؟ ایسے سامنے سے آ جاتی جیسے ٹکر مارے گی. لیکن ہمیں بریک لگانے کے لیے قرآن ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. پہلے کہا یکدم بریک لگا لو،
اور جب بریک لگا لی تم نے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روڈ کے کنارے پر بریک لگا دی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، پھر اپنی گاڑی کو بچانے کے لیے نیچے کے بجائے اسٹیئرنگ کو ادھر کے لیے بھی موڑ دوں. کہیں ایسا نہ، بریک تو تم نے لگا دی لیکن وہ بالکل کنارے پر جا کر پھر وہیں گر گئی. تو ہم نے نگاہ تو نیچے کر لی لیکن کہیں دل کے اندر خیال نہ گیا ماشاءاللہ کیسا سندر واسی، اگر ایک نظر میں نے دیکھ لیا ہوتا پھر گھر میں جا کر میں توبہ کر لیتا پھر کیا. یہ وہ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، خبردار تمہارے دل کے اندر بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے. بلکہ ہمارے بڑے، ہمارے اکابر سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رحمتوں واسعہ، ان کے پاس آگے امام محمد، وہی جن کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، چھوٹے سے تھے، لاڈاڑی والا موش، خوبصورت بچہ تھا. کیوں آئے ہو؟ پڑھنے کے لیے آئے. حافظ قرآن ہو؟ نہ. چلو یہاں سے. ایک ہفتے کے بعد آ گئی، حضرت میں حافظ ہو گیا. اچھا امتحان لے لیا، ٹھیک ہے بیٹھ گیا. کرنا اٹھو یہاں سے، ادھر پیچھے بیٹھو. سامنے سے ہٹایا، ادھر پیچھے بٹھا دیا. علماء نے لکھا ہے، امام صاحب کی زندگی میں لکھا ہے، ان کی زندگی کے حالات میں لکھا ہے، امام صاحب نے اس گورے بچے کو سامنے سے اس لیے اٹھایا کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ میرے دل کے اندر کوئی غلط خیال آ جائے. لڑکی نہیں، لڑکے کے بارے میں بھی کہیں غلط خیال نہ جائے. گویا ان اکابرین نے اپنی عملی زندگی سے یہ بتا دیا، تم یہ مت سمجھ لینا میں بہت بڑا پگڑ والا ہوں، میں تو گناہوں سے بچ جاؤں گا، میں بہت بڑا حاجی اور نمازی ہوں، میں گناہوں سے بچ جاؤں. تم کیا ہو؟ تم سے بڑے بڑے آئے. امام ترمذی رحمت اللہ علیہ، بوز مچوا ناؤ، بوز مچوا کم کم سے وہ ہاتھ تلی ہو، جس نے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہے ہاتھ کھڑے کرو. چلو ٹھیک ہے، مجھے کچھ اور بتانا تھا اس لیے میرے کوئی امتحان نہیں تھا. یہ امام ترمذی حدیث کی بڑی بڑی 6 کتابیں ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں، جیسے بخاری ہے، مسلم ہے، ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے. یہ 5-6 کتابیں، ان 6 کتابوں میں سے ایک امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بلا کا حافظہ دیا تھا. کمپیوٹر، آج کے زمانے کمپیوٹر کہتے ہیں. کیسے اندازہ لگتا ہے؟ بڑھاپے میں اللہ پاک نے ان کی آنکھوں سے بینائی کو چھین لیا تھا، نابینا ہو گئے تھے. تو اپنے شاگردوں کے ساتھ بدروا جا رہے تھے، وہ بھی مثال دے رہا ہوں. ڈوڑا سے بدروا جا رہے تھے، گاڑیوں تو تھی نہیں، گھوڑے پر جا رہے تھے. تو چلتے چلتے چلتے، جیسے آج کل کے ڈرائیور جو تھے نا، ڈرائیور تیمن جو پتا آسن آگے کھڈا کہاں ہے، ان کو پتا ہوتا بریکر کہاں ہے، تو وہ ہوں گے فون پر لیکن وہ یک دم بریک پر خود بخود پڑ جائے گا کیونکہ پتا ہے آگے بریکر ہے، وہ ان کے حافظے میں محفوظ ہو چکا ہوتا ہے. ایسے ہی اس زمانے کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں وہاں سے سفر کیا تھا، اور جو راستہ جا رہا تھا اس راستے کے اوپر ایک درخت تھا، اس کے اوپر ٹہنی جھکی ہوئی تھی. تو آج جب بینائی ختم ہو چکی تھی، سواری پر جا رہے تھے تو سر یوں نیچے کر لیا. شاگرد جو ساتھ میں تھے کہنے گے حضرت سر کیوں نیچے کرے، درد تو نہیں ہو گئی؟ کہیں گے نا یہاں پر یہ درخت ہے نا تو کہیں ٹکر نہ لگ جائے گا. حضرت یہاں تو کوئی درخت نہیں ہے. کہنے نہیں یہاں پر درخت ہے، بندہ سواری پر جب یہاں سے گزرتا اس کو ٹکر لگ جاتی ہے. اس لیے کہ حضرت یہاں کوئی درخت نہیں ہے. کہا سچ کہتے ہو؟ کہا جی سچ ہے، یہاں کوئی درخت نہیں. کہا رک جاؤ، اگر میرا حافظہ اتنا کمزور ہو گیا ہے تو آج کے بعد میں حدیثیں نہیں پڑھاؤں گا. بلاؤ کسی بوڑھے کو. کہنے کہ حضرت کس کو بلائیں گے؟ نہیں ہے درخت. کہا نہ. بلایا گاؤں والوں کو، میں آگے کہتے پاسری بولتے نا، سیری والوں کو سب کو بلایا. نہ 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 نہ. تو قاسم صاحب جیسے بوڑھے آگے وہاں سے کہنے لگے ہاں یہاں درخت، ہاں بہت پہلے ایک درخت تھا یہاں، اگر سوار یہاں سے گزرتا تھا تو اس کو سر نیچے کرنا ہوتا تھا پھر جا کے آگے گزرتا. کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین، ابھی میرا حافظہ اتنا کمزور نہیں ہوا ہے، ابھی میرا حافظہ ٹھیک ہے. کیسا حافظہ تھا وہ؟ نابینائی کے عالم کا یہ حافظہ ہے. انہی امام ترمذی کے حالات میں لکھا ہے، انہوں نے خود لکھا ہے. کہنے لگے جوانی کے اندر
ایک غیر محرم کے ساتھ تنہائی ہو گئی، فوراً خیال آ گیا خبردار یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، جو بھی کچھ آنا تھا اللہ والے امام ترمذی تھے، گناہ کو چھوڑ دیا۔ تو جب یہ بڑھاپے کو پہنچ گیا تو پھر میں نے سوچا یار اگر اس زمانے کے اندر گناہ کر لیا ہوتا، توبہ کر لی ہوتی تو گناہ کا مزہ بھی مل گیا ہوتا، توبہ بھی کر لی تو آئی گئی بات کا فوراً کہ او ترمذی تم یہ کیا کہہ رہے ہو، فوراً قلم کاغذ اٹھایا اور لکھا۔ جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ہر چیز بوڑھی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کا دماغ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو جوانی میں وہ دماغ اتنا مضبوط تھا، جوانی میں وہ خیال نہیں آیا، آج بڑھاپے کے اندر یہ برا خیال آ گیا ہے، اس کا مطلب دماغی توازن یہ کمزور ہو گیا ہے۔ اسی لیے ریٹائرمنٹ بھی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے سیم کاغذ خراب کرنے کی ضرورت ہے، چاہے دماغ فری فائن مت گھر بھی تنخواہ، مگر یور یوز نے کہتی نا، اس لیے کہ دماغ بھی کمزور ہو گیا۔ ہم یہ کہیں گے کہ میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت پارسا ہوں، میں تو فلاں کا مرید ہوں، میں تو فلاں کا خلیفہ ہوں، میں تو ہر سال 4 مہینے لگاتا ہوں، میں تو روزانہ کے 2.5 نہیں 10-8 گھنٹے لگاتا ہوں، اور میں مہینے کے 3 نہیں 10 دن لگاتا ہوں، میری تلاوت نہیں، تسبیحات نہیں، گشت نہیں، کوئی بھی چھٹی نہیں ہے، مجھ سے یہ گناہ نہیں ہو سکتا ہے، غلط۔ خانقاہ میں رہنے والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، بخاری پڑھانے والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے، ناظرہ پڑھانے والے سے بھی گناہ ہو سکتا ہے۔ بلکہ عجیب بات، ایک مرتبہ بانڈی پورہ کے اندر تدریب المعلمین ہو رہا تھا، حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ اگر خشیت الہی نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے قاری صاحب ٹیپائی پر قرآن رکھا ہوا بچے کا پارا سن رہے ہوں گے اور ٹیپائی کے نیچے موبائل کے اندر کوئی غلط تصویر دیکھ رہے ہوں گے۔ گویا انسان یہ کہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے، قرآن نے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا خیال کہیں اور چلا جائے گا، اس لیے اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کر لو۔ تو انسان کے لغویات سے بچنے کے لیے پہلا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے آنکھ سے، دوسرا اسی آنکھ سے ہمارا گھر بیٹھے بیٹھے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، گھنٹوں اب تو اینڈرائڈ میں آتا نا، ہر ہفتے کے بعد آتا ہے کہ تم نے ویکلی کتنا کیا استعمال کیا ہے، تم نے فیس بک کتنی دیکھی ہے، یوٹیوب کتنا دیکھا ہے، واٹس ایپ کتنا دیکھا ہے، انسٹاگرام کتنا دیکھا ہے، اور فلاں فلاں جتنی سوشل یہ ویب سائٹیں کتنی دن دیکھی ہیں۔ اس میں جب بندہ دیکھتا ہے گھنٹوں اس نے، بلکہ جب حساب جوڑتا ہے کئی دن اس نے اس موبائل کے اندر لگا دیتے ہیں، اور اس موبائل کے اندر خیر ہے لیکن سارا ہی خیر ہے، خیر ہے اتنا سا، شر ہے اتنا سا۔ جو ویب سائٹ آپ کھولو گے اس میں کچھ نہ کچھ شر آئے گا، فیس بک آپ اپنی آئی ڈی کھول رہے ہوگے اس میں شر آ جائے گا، اب تو واٹس ایپ بھی کتنے گروپوں کے اندر بندہ پھنسا ہوتا ہے، غلط لغویات، تصویریں، بیان، دنیا بھر کی چیزیں آتی ہیں۔ رات کے اندر لحاف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کس سے چیٹنگ کر رہا ہے اور کس سے بات کر رہا ہے، کس سے آن لائن ہے، کس سے ویڈیو کالنگ ہو رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تمہاری ماں نہیں دیکھ رہی، تمہارا باپ نہیں دیکھ رہا، حتیٰ کہ پڑوس میں سونے والی تمہاری بیوی بھی نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، بیوی کا ڈر چھوڑ دو، باپ کا ڈر چھوڑ دو، ماں کا ڈر چھوڑ دو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے تاکہ تم لغویات سے ہٹ جاؤ۔ پھر ہماری زبان ان کنٹرول ہوتی ہے، کتنی غیبتیں ہوتی ہیں، کتنے بہتان ہوتے ہیں، کتنے الزام ہوتے ہیں، ہمارے یہ کان کتنی غیبتیں سنتے ہیں، کتنی چغل خوریاں سنتے ہیں، کتنے بہتان سنتے ہیں، اور پھر یہ ہمارا زبان بولنے کے ساتھ ساتھ یہ پیتی کیا ہے، یہ کھاتی کیا ہے، یہ اگلتی کیا ہے، یہ اڈیلتی کیا ہے، اس کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر۔ ہم مسلمان ہیں
مسلمان کو نہ صرف حرام کاموں سے روکا گیا ہے بلکہ مسلمان کو مشتبہات جو تجھے شک میں ڈالنے والی چیزوں کے دانا یربی کا جو تیرے دل کو کھٹ کے اس کو چھوڑ دوں. آج علماء کرام نے اعلان کیا کولڈ ڈرنک کو چھوڑ دو. کولڈ ڈرنک حرام نہیں ہے لیکن حرام سے کم بھی نہیں ہے. کتنے مسلمان دکاندار ہیں جن نے بیچنی بند کر دی ہے. قتل عام ضرور دیکھتے ہیں, معصوم بچوں کی لاشیں اٹھتی ہوئی ضرور دیکھتے ہیں, معصوم بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے ضرور دیکھتے ہیں. دبن ہائی ہائی فلسطینس پر تو ظلم محمد حسن, لیکن تو دکان کے اندر کتنی کولڈ ڈرنکیں بیچ رہا ہے؟ کیا تو اس قتل کے اندر شریک نہیں ہو رہا ہے؟ کیا تو قاتل نہیں ہے؟ کیا تو مجرم نہیں ہے؟ کیا تو یہودیوں کا ایجنٹ نہیں ہے؟ کیا تو یہودیوں کا معاون اور مددگار نہیں ہے؟ کیا تو اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے اپنا مالی تعاون پیش نہیں کر رہا ہے؟ زبردست بچس دعا کرے, جو کام تجھے کرنا تھا کیا. اور کتنے ہمارے مسلمان, خاص کر نوجوانوں, تم کو بری ضرور لگے گی. صبح سے لے کر شام تک کتنی پیپسی پیتے ہو, کتنی ڈیو پیتے ہو, اور کتنی یہ مشروبات پیتے ہو جو سارا کا سارا پروڈکٹ اسرائیل کا ہے. اسرائیل کو پروموٹ کرتا ہے, اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے, اسرائیل کو مالی تعاون پیش کرتا ہے. اور تم جوان یہ کہتے ہو مولوی کیوں کچھ نہیں کرتا ہے, مولوی کیوں کچھ نہیں بولتا ہے. مقصد تمہارا یہ ہوتا ہے مولوی کوئی فتویٰ دے دے, مولوی کوئی اعلان کر دے. آج تم یہ بوتل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, آج تم یہ مشروب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر بیوی بچوں کو چھوڑ کر میدان جہاد میں کیا نکلو گے؟ جب مسلمان یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں, دوسرے کام کیسے کر لے گا؟ یہ کیا ہم کو شرم نہیں آئی؟ کیا ہماری غیرت آج تک جاگی نہیں؟ ہم صرف ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے, اس ویڈیو کو رکنے نہ دینا, اس تصویر کو رکنے نہ دینا. جوانو, اللہ کے ساتھ عہد کرو, میرے ساتھ نہیں, اللہ کے ساتھ عہد کرو. آج کے بعد انشاءاللہ کوئی مشروب نہیں پیے گے. انشاءاللہ کرتے ہوئے ڈرتے ہو, اسرائیل کے بم آپ پر نہیں گریں گے. جب گریں گے سب سے پہلے میرے اوپر گریں گے. اے بندہ لائی چلا رہا ہے, اس پر گرے گا, مجھ پر گرے گا. الحمدللہ, تحدیث بن نیامہ کے طور پر کہہ رہا ہوں, فخر نہیں. 2014 سے یہ تمام بکواس چھوڑ دی ہے. انشاءاللہ تم سے کم بیماریاں مجھے بھی اندر ہوں گی, اس لیے کہ اس کے اندر نہ صرف اسرائیل کو سپورٹ کرنا ہے بلکہ اس کے اندر 1000 قسم کی بیماریاں ہیں. طے کر لو انشاءاللہ آج کے بعد نہیں پیے گے. اگر آپ لوگوں نے ان گندی مشروبات کو چھوڑنے کا عزم اور ارادہ کیا تو آپ کے اطراف اور اکناف میں جو نشہ چل رہا ہے, جو شراب چل رہا ہے, جو جوا چل رہا ہے, انشاءاللہ آپ لوگ کل کھڑے ہو جاؤ گے. اور انشاءاللہ آپ کی شادیوں میں کوئی گندی مشروبات نہیں ہوگی, آپ کی شادیوں میں کوئی ڈرگس نہیں ہوگا, آپ کی شادیوں کے اندر کوئی ڈانس نہیں ہوگا, آپ کی شادیوں کے اندر کوئی گانا نہیں ہوگا, آپ کی شادیوں کے اندر کوئی بجانا نہیں ہوگا. والذین هم عن اللغو معرضون. آج مسلمانوں کی شادیاں شراب سے سجی جا رہی ہے, گانے سے سجائی جا رہی ہے, بجانے سے سجائی جا رہی ہے. کنجر اور کنجریوں کو کرائے پر لا کر اپنی شادیوں کو سجایا جاتا ہے. مسلمان نوجوان کھڑا ہو جا, اس بات کے لیے تیار ہو جا, میرے محلے کے اندر اگر کوئی ایسی بری حرکت کرے گا, اگر یہاں شراب کا دور چلا, اگر یہاں کرائے کے کنجر اور کنجر آگے, اگر یہاں کوئی ڈانس کرنے والے آگے, میں اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر سب سے پہلے ان کا سر پھوڑوں گا, ان کی ٹانگیں توڑوں گا, اس گھر کو آگ لگا دوں گا. انشاءاللہ اگر تو اس حال میں مر گیا انشاءاللہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. اب یہ جو ڈانے والے ہیں, جو بجانے والے ہیں, جو شراب خور ہیں, جو حرام خور ہیں, یہ لوگ مجھ پر فتویٰ دیں گے, یا آپ پر فتویٰ دیں گے. ان کو بوکنے دو, ان کو بکنے دو, ان کو بکواس کرنے دو. یہ ہماری نسلوں کو خراب کر رہے, یہ ہمارے معاشرے کو برباد کر رہے, یہ اسلام کو بگاڑ رہے ہیں, یہ قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, یہ میرے نبی کے دین کو مٹا رہے ہیں. ان کی کوئی پرواہ نہ کرو.
جس کو جو بھونکنا ہے، جس کو جو بکنا ہے، جس نے جو بکواس کرنی ہے وہ کرتے رہے، لیکن تم نوجوان کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ اللہ کی مدد تمہارے اوپر آ جائے گی۔ ایک کمیٹی بننی چاہیے، ایک ایسا ٹرسٹ بننا چاہیے، ہر محلے کا، ہر علاقے کا۔ جیسے مردار کا کھانا کھانے کے لیے کمیٹیاں بناتے ہو مفتی سے پوچھ کر، نہیں اپنی مرضی سے، ایسی ایک جماعت بناؤ کاشف بازار پارٹی کے ایسی ہونی چاہیے۔ ہمارے محلے کے اندر اس طرح کی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ ان تمام برائیوں سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، کل کو ہماری بیٹیوں کو باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا، آپ کی بہنوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی، آپ کی بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کے علاوہ بے شمار برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر ہے، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کے لیے عزم اور ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم تمام لغویات سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اور انشاءاللہ نمازوں کی پابندی کر کے پورے دین پر اپنی ساری زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔